میرے پاس آج اللہ کتنے پیار سے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر، ہر انسان اپنا جائزہ لے، دیکھے اپنے آپ کو، اپنے اعمال و کردار کو دیکھے، ولتنظر نفس، اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا دوسرے کو دیکھو، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسرے کی غلطی نکالتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتے، اور جب تک انسان دوسروں کی غلطیاں گنتا رہتا ہے اسے اپنی غلطی کا کبھی احساس نہیں ہوتا، اور یقین جانیے ایسا انسان خود سب سے زیادہ کرپٹ ہوتا ہے جو ہر وقت دوسروں کی غلطیاں گنتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے بڑا خوبصورت ایک کلمہ کہا، کہتا ہے نہ تھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے ڈھونڈتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر تو نکاحوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے نا تو پھر سب اچھے لگتے ہیں، انسان پھر اپنی فکر کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو کیسے دوں، میں اس کی معافی کیسے لوں، اور جب تک ہم دوسروں پہ تنقید کرتے رہیں گے، جب تک دوسروں کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتے، اسی لیے تو عیب، کسی کے عیب کو کھولنا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا، لا تجسسوا ولا تحسسوا، کبھی جاسوسی نہ کرنا کسی، کبھی کسی کو کھولنا نہ کہ اس کے اندر کیا ہے، ولا تدابروا، کسی کے ساتھ تدبیر، کسی کے متعلق بری تدبیر نہ کرنا، ولا تباغضوا، اپنے کسی بھائی سے بغض نہ رکھنا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بن کے رہنا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں حکم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ہمیں یہ تو ہے کہ اگر کسی بھائی کی غلطی دیکھیں تو اسے ایسے انداز میں احساس دلائیں کہ اسے خود پتہ چل جائے کہ یہ تو غلطی میری ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مکے میں ایک نوجوان کی ایک خاتون سے منگنی ہوئی تھی، وہ عورت کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ جو لڑکا تھا اس نے اپنے دل میں سوچا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اسلام کی وجہ سے ہجرت کروں، اس نے اپنے من میں سوچا کہ شادی میں نے اسی سے کرنی ہے چاہے مجھے مدینہ جانا پڑے۔ اب اس نے بھی مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب دل کے حال اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بتایا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے۔ نبی کریم نے ایک دن مجلس کے اندر دیکھا کہ وہ نوجوان میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے اسے عورت تو ملے گی، اجر نہیں ملے گا۔ اب پوری مجلس کے اندر عورت کے لیے کس نے ہجرت کی تھی، اس کے دل نے اسے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ بات تو میری ہو رہی ہے۔ تو اگر ایسے انداز میں نبی کریم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر ہم کسی بھائی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کی تشہیر کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتا ہمیں اسلام، لیکن اسے ایسے غیر محسوس انداز میں احساس دلا دینا کہ یہ بات نہیں ٹھیک، اسے احساس بھی ہو جاتا ہے۔